ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اور ہم یہ اس بات کی پوری توقع رکھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، ہماری کوتاہیاں معاف فرمائیں گے۔ اور قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ تو اس معافی کی نوعیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اگر جان بوجھ کر ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہے ہوں تو انہیں بھی ہم معاف کر دیا کریں، اور لوگوں کے مابین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بڑے ایکسٹریم قسم کے رویے بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک جانب لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پر بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا ہمارے خلاف سازشیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ملتے ہیں جو ہر بات پر درگزر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جو شخص غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو اس میں جو درست رویہ ہے، جو مقصود رویہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ عفو درگزر یا معاف کرنا اپنی ذات میں ایک بڑی نیکی ہے، اور عفو درگزر یا معاف کرنے کی نوبت کب آتی ہے؟ اسی وقت آتی ہے کہ جب میں کسی کے ظلم، کسی کے ستم، کسی کی خرابی کا ہدف بنتا ہوں۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ میں جس کو معاف کر رہا ہوں اس کی کمزوری، اس کے ضعف کو سامنے رکھ کے معاف کر رہا ہوں، یا اس کی دھونس، اس کی برتری، اس کے تفوق کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں۔ تو جو تعلیم دی گئی ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے بارے میں دی گئی ہے جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم سے کمزور ہوتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں گھروں میں کام کرنے والے غلام تھے، جی، ہمارے ہاں بھی خدام ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ادارہ ہم قائم کرتے ہیں، وہاں افراد ہوتے ہیں جو ہمارے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رویہ شفقت، محبت اور معاف کرنے کا ہو۔ اللہ بھی ہمارے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی کسی نہ کسی درجے میں، کہیں اقتدار کی بنیاد پر، کہیں علم کی بنیاد پر، کہیں حسن کی بنیاد پر، کہیں مال و دولت کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ برتری حاصل ہوتی ہے۔ تو عفو درگزر اصل میں ہوتا ہی وہاں ہے۔ ایک شخص سرکشی پر تلا ہوا ہے، وہ انسانوں کے لیے ظلم اور عدوان کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کو اپنی دولت پر ناز ہے، اپنے اقتدار پر ناز ہے، تو وہاں معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ یعنی وہاں تو دو صورتیں ہوں گی، یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اس سے انتقام لے سکیں یا اس سے بدلہ لے سکیں یا اس کو سزا دے سکیں، تو آپ صبر کرتے ہیں، جی، وہ مجبوری ہے۔ ورنہ وہاں اصول یہی ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں یہی کریں گے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو یہاں ہم انتہائی ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اور ڈاکے ڈالتے ہوئے اور اسی طرح حکمران بن گئے ہیں تو لوگوں کی جان مال آبرو سے کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں عفو درگزر سے کام لوں گا۔ جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا نشانہ بنیں گے، اس کے عدل کا ہدف بنیں گے، اور اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ تو دنیا میں بھی یہی اصول ہے۔ یعنی آپ عفو درگزر کا لفظ استعمال ہی اسی وقت کرتے ہیں جب آپ ایک برتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو برتر پوزیشن میں عفو درگزری، کیونکہ یہاں کسی نے سرکشی کیا کرنی ہے جی، اور آپ کے مقابلے میں کیا آنا ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے، جی، اور وہ غلطی ہر طرح کی ہو سکتی ہے، تو اس میں معافی۔ اور اگر کوئی برتری کے مقام پر کھڑا ہوا اپنی برتری کے زوم میں اس طرح کی چیز کرتا ہے تو پھر عدالت، یہی صحیح اصول ہے۔ تو جہاں کوئی ایک شخص ہے وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ برتری کے مقام پر ہیں، وہ غلطی کر رہا ہے، آپ نے اس کو بتایا، اس کو سمجھایا، وہ غلطی کے اوپر اس کو تنبیہ نہیں ہو رہی، تب بھی آپ اس کو معاف کرتے چلے جائیں؟ دیکھیے، تنبیہ کرنے سے روکا تو نہیں ہے، یہی کہا ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے بہتر ہے کہ معاف کر دو۔
اب مثلا غلاموں کی جو حالت تھی عرب میں، ان کی کوئی رائے نہیں تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو اپنے آقاؤں کے ظلم کا ہدف بھی بنتے تھے. معمولی چیز پر کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے بے عزت کر دیا، یہ چیزیں بھی ہوتی تھیں. تو اس میں جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں 70 مرتبہ معاف کروں، تو فرمایا ہاں 70 مرتبہ معاف کر. یعنی جگہ جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک نظم آپ چلا رہے ہیں، آپ نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک حد تک معاف بھی کیا جاتا ہے، تنبیہ بھی کی جاتی ہے، کبھی کبھی سزا بھی دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک حسن کے ساتھ اور امتزاج کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ جس وقت آپ محسوس کریں کہ بس اب سوائے اس کے کچھ نہیں، یعنی اصلاح مقصود نہیں ہے، حالات کی بہتری مقصود نہیں ہے، مقصود صرف اپنے غصے اور انتقام کے جذبے کی تسکین ہے، تو اس وقت پھر اثر رکھ کے معافی مانگ لینی چاہیے. ٹھیک ہے سر. یہ جگہ ہے اس کی.